بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن آدم چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی کتاب کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے برصغیر پاک و ہند میں خصوصی طور پر اور پوری دنیا پر عمومی طور پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ مسلمانان عالم میں دو بڑے طبقے اہل سنت اور اہل تشیع آپس میں باہم دست و گریباں رہتے ہیں۔ یہ شخصیت اہل سنت مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ان کو صرف اہل سنت نے ہی اپنا امام اور اپنا رہنما تسلیم نہیں کیا، بلکہ شیعہ مذہب کے بڑے بڑے علماء نے اور خاص کر ادبا نے اپنا امام، اپنا رہنما تسلیم کیا اور ان کی کتاب کو اپنی کتابوں میں امہات الکتب میں شمار کیا۔ آئیے اب آپ کو ان عظیم شخصیت اور ان کی کتاب کا تعارف کرواتے ہیں۔ آپ کا نام محمد تھا اور آپ کا لقب جلال الدین۔ آپ مولانا روم کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت 6 ربیع الاول 604 ہجری بمطابق 30 ستمبر 1207 عیسوی کو بلخ میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ عظیم خانوادہ تھے اور علم و ادب میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی قدر سے حاصل کی اور آپ کی تربیت بھی آپ کے والد محترم بہاؤالدین محمد صدیقی نے فرمائی تھی۔ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ بغداد جلوہ فروز ہوئے، جہاں قیام کے دوران آپ نے فقہ اربع کی ترویج و اشاعت کے لیے قائم مدرسہ مستنصریہ میں علمی نشو و نما پانا شروع کی۔ اسی جامعہ میں آپ نے علم و حکمت کے اسرار و رموز سیکھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدریس اور فتاویٰ کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے بہت سی کتب بھی تصنیف فرمائی، جن میں مثنوی مولوی شریف اس کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ اس عظیم الشان کتاب سے استفادہ انسان کو بااخلاق بننے، نیکیاں کرنے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے میں بے حد معاون و مددگار ہے۔ یہ کتاب تصوف، ادب اور شاعری میں اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے حضرت سیدنا شمس الدین محمد تبریزی سے بیعت کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی آخری وصیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہو، کھانا تھوڑا کھاؤ، سونا کم کر دو، بولنا کم کر دو، گناہوں کو ترک کر دو، ہمیشہ روزے سے رہا کرو، رات کا قیام لمبا کر دو، خواہشات کو ترک کر دو، لوگوں کا ظلم برداشت کرو، کمینوں اور عام لوگوں کی مجلس ترک کر دو، نیک بختوں اور بزرگوں کی صحبت میں رہا کرو۔ بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور بہتر کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو اور بامعنی ہو۔ آپ کا وصال 5 جمادی الاخری 672 ہجری بمطابق 17 دسمبر 1273 کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک ترکی کے شہر قونیہ میں موجود ہے اور وہ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ مثنوی آپ کی مشہور و معروف کتاب ہے، جس کو مثنوی مولوی مانوی کہا جاتا ہے۔ اس مثنوی نے مولانا روم کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس کی شہرت اور مقبولیت نے ایران کی تمام تصانیف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مولانا روم کا سب سے اہم شہکار ان کی شہرہ آفاق مثنوی ہے، جو 6 بسیط دفاتر پر مشتمل ہے۔ یہ مثنوی تقریباً 26,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ مثنوی مولانا روم نے فارسی میں تحریر کی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ ایک اہل سنت عالم دین تھے اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے خانوادے اور ان کی اولاد تھے۔ شیعہ مذہب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دل میں قدورت اور نفرت کے جذبات رکھتا ہے، لیکن ان کی آل کے اس عظیم فرد نے تمام شیعہ علماء کو اور خاص کر ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو
इनका असीर और इनका गर्विदा बना दिया। मौलाना रूम ईरान में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले मुसन्निफ़ और इनकी किताब मसनवी मौलवी मानवी ये सबसे ज़्यादा ईरान में पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। मौजूद दोस्तों, इससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि अहले तशय्यो और अहले सुन्नत के यहाँ जो वसी इख्तलाफात की एक दीवार हाइल है, वो इल्म व हिकमत के इन सोतों से कभी कभी सैराब हो सकती है। ऐसी ही एक वीडियो हम इसके बाद आप तक पहुंचाएंगे जिसमें आपको अहले तशय्यो की एक ऐसी किताब से आगाह करेंगे जिसने तमाम आलम इस्लाम को मुतासर किया, और वो किताब शिया और सुन्नी मसालिक में एक बराबर के दर्जे की किताब समझी जाती है, और दोनों मकातिब फ़िक्र उसके साथ एक ऐसा ही ताल्लुक़ रखते हैं जैसे वो किताब उनके मसलक के किसी आलिम ने लिखी हो। वो किताब कौन सी है, आप उसका नाम कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर आप ना भी बताएं या आप उस किताब के बारे में न जान सकें तो जल्द हम अपनी वीडियो में आपको उस किताब का और उस अजीम शख्सियत का तारुफ भी करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ऐसी ही खूबसूरत, नायाब और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम ऐसी बेहतरीन वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।